بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہمارا ایک سلسلہ ہے یہاں گفتگو کا، صرف ایک ملکی اعتبار سے سیاسی ڈھانچے پہ ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں سیاسی ڈھانچہ کیا ہے اور اس سیاسی ڈھانچے نے اس ملک کو کہاں تک فائدہ دیا، کہاں تک نقصان پہنچائے۔ اس سیاسی ڈھانچے کی وجہ سے پاکستانی قوم میں آج تک ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، کیا کچھ ہمیں ملا ہے اور کون کون سی محرومی آج بھی ہمارے اس وطن میں، اس ملک میں آج بھی موجود ہے۔ آپ دیکھ لیں، سیاسی ڈھانچہ اس لیے بنایا جاتا ہے اختیارات لوگوں کو نچلی سطح تک پہنچے، تاکہ ایک عام محلے میں، گلی میں رہنے والا یوسی لیول تک بھی فرد وہ اپنے ملک کے جتنے وسائل ہیں ان کے استعمال پر قدرت رکھتا ہو۔ یہاں آپ دیکھ لیں جو ہمارا سیاسی ڈھانچہ ہے، ایک تو وہ اس قسم کا بوسیدہ ڈھانچہ ہے اور اس قسم کا ڈھانچہ ہے کہ جس میں وسائل کا استعمال ایک مخصوص فریق کرتا ہے، مخصوص خاندان کرتے ہیں، مخصوص گروہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی پورے ملک کی عوام بیچاری بس وہ ہر چیز سے، پانی سے محروم ہیں، وہ صاف ہوا سے محروم ہیں، وہ آلودگی انہیں بھرپور انداز میں ملتی ہے، تعلیم یہاں نہیں ہے، ہیلتھ یعنی صحت کا سسٹم یہاں پہ موجود نہیں ہے، لوگ بیچارے پریشان حال ہیں۔ امیر ہے تو وہ اچھے سے اچھے پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کروا لے گا، اور غریب ہے تو وہ سرکاری اسپتالوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا، وہاں سیکیورٹی گارڈ ان کی جھٹکیں برداشت کرے گا، وہاں ڈاکٹر یا ڈاکٹروں کے جو کارندے ہوتے ہیں ان کو رشوت دے گا، پھر ان کی باتیں سنے گا، عزت نفس پامال ہوتی ہے۔ اور آپ اگر چلے جائیں ہمارے جتنے یہاں پر ادارے ہیں، نادرا میں چلے جائیں آپ کو تب پریشانی ہے، پاسپورٹ بنانے چلے جائیں آپ کو تب پریشانی ہے، واپٹا میں چلے جائیں آپ کو تب پریشانی ہے، پی ٹی سی ایل میں چلے جائیں آپ کو تب پریشانی ہے، ریلوے میں چلے جائیں آپ کو تب پریشانی ہے، پی آئی اے میں چلے جائیں آپ کو تب پریشانی ہے، نیشنل بینک جو گورنمنٹ کا بینک ہے آپ وہاں چلے جائیں، وہاں کے حالات دیکھ لیں۔ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی بینک ہے، نظام بینک ہے، اسلامی بینک ہے، فیصل بینک ہے، آپ ان کے حالات دیکھ لیں۔ تو گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں جنہیں پبلک آفس کہا جاتا ہے، ان میں پاکستانی قوم کو عزت کے بجائے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان بیچاروں کو وہاں ٹھوکریں ملتی ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، دھکے دے کے انہیں نکالا جاتا ہے۔ تو یہ سیاسی ڈھانچہ کیوں بنتا ہے؟ سیاسی ڈھانچہ اس لیے وجود میں آتا ہے تاکہ لوگوں کی عزت نفس پامال نہ ہو، ان کو ان کے وہ تمام حقوق جو ریاست دیتی ہے ان کی دہلیز تک پہنچائے جائیں۔ بجلی آپ کا حق ہے، گیس آپ کا حق ہے، بہترین روڈ آپ کا حق ہے، صاف ستھرا پانی آپ کا حق ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں میسر نہیں ہیں۔ کس انداز میں لوڈ شیڈنگ قوم کے سامنے ہے۔ یہ 27% پورے ملک کا حصہ گیس کے صرف ذخائر استعمال کر رہا ہے، باقی سارا ملک اس سے محروم ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ ہے روڈوں کا حال۔ یہاں لاہور میں ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے روڈ۔ اتنے ملک کے ادارے ہیں جن کی ذمہ داری یہ کام ہی نہیں کر رہے، تنخواہیں سب کو مل رہی ہیں، ملک پر بوجھ بنے ہوئے ہیں لیکن کام کوئی ادارہ نہیں کر رہے، بس سارے اپنی اپنی، بس اسی چکر میں کہ ہم اپنے پیٹ بھر لیں، اس حرام سے اپنی نسلوں کو پروان چڑھا لیں، انہیں حرام کھلاتے رہیں، پھر یہیں کل اولاد ان کو دکھے دیتی ہے، اولڈ ہاؤس میں لے کے، اولڈ ہاسٹل میں لے کے پھینک دیتی ہے، خیال نہیں رکھتی ہے، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، چونکہ ان کے کارنامے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سیاسی ڈھانچے کا مقصد تھا کہ تمام لوگوں کو، ریاست میں رہنے والے افراد کو ان کی دہلیز پر ان کے حق ملے۔ آپ اگر حق نہیں دیتے سمجھے کہ آپ ناکام ہیں۔ اگر کسی کو صاف پانی نہیں مل رہا تو آپ کا سسٹم ناکام ہے۔ اگر کسی کو پبلک آفس میں جا کر کے پاکستانی کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، تو سمجھیں کہ آپ ناکام ہیں۔ اور یہاں نہیں کچھ ہو رہا ہے اور اسی طرح کی ناکامی ہے، اسی طرح کے سارے مسائل کا سامنا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم سیاسی ڈھانچے پہ گفتگو کرتے ہوتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی انداز سے ہم ان سارے حالات کو بہتر کر سکیں اور ہمارے لوگوں کو ان کی دہلیز تک ان کے حق مل سکیں۔
हम इसीलिए अपने नुमाइंदे चुनते हैं, हम वोट देते हैं। यहाँ पार्लियामेंट कौमी असम्बली है, यहाँ सूबाई असम्बली है, फिर उसके बाद बल्दियाती यहाँ सिस्टम है। न यहाँ बल्दियाती सिस्टम सही है, न यहाँ पर मेम्बरान सूबाई असम्बली का काम सही है, न यहाँ कौमी असम्बली के मेम्बरान का काम सही है। इस पिछले 75 सालों में 74 सालों में सवाए परेशानी के मुसीबतों के पाकिस्तानी कौम को और कुछ नहीं मिला। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, तालीम से उन्हें शऊर आएगा, शऊर से वो बच्चे आपके इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन हालात को समझेंगे कि हमारे मुल्क के लिए बेहतरी क्या है, हमें किस में किरदार अदा करना चाहिए। अफसोस ये है कि यहाँ पाकिस्तान में 2-3 जमातें सियासी बड़ी मेन 2 जमातें शुरू से काफ़ी सालों से यहाँ आपस में कभी एक का इक़्तिदार कभी दूसरे का इक़्तिदार यूँ चलता रहा। एक तीसरी जमात को खड़ा किया गया और तीसरी जमात जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा जाता है। पहले 2 जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, ये 2 बड़ी जमातें थी नेशनल सतह के ऊपर। और उसके बाद ये सिलसिला जो सारा चलता रहा आज तक, ये चीज़ें आगे नहीं जा सकी। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप इस सारे ढांचे को समझने की कोशिश करें और आप अपने बच्चों को शऊर दें, तालीम देंगे उससे शऊर आएगा, शऊर आएगा तो वो इंशाल्लाह समझेंगे, वो समझेंगे तो मुल्क के हालात इंशाल्लाह अज़ीज़ बदलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क के हालात में बेहतरी फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें अपने वतन के लिए भी मेहनत करने की, जैसे हम अपने घर के लिए मेहनत करते हैं, काम करने की तौफीक अता फरमाएं। इंशाल्लाह फिर बक़िया इस पर गुफ्तगू होती है।